سامعین السلام علیکم، یہ جناح یونیورسٹی فار وومن کراچی کا FM ریڈیو صدائے طالبات ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ شمس۔ ڈر گئے ایک نہتی بچی سے، ہائے افسوس کیا جہادی ہیں، جبر پر جو یقین رکھتے ہیں وہ مجاہد نہیں فسادی ہیں۔ کم عمری میں نوبل پرائز حاصل کرنے والی وہ پہلی لڑکی جو 11 سال کی عمر سے ہی لڑکیوں کی تعلیم کے حق کے لیے واضح حامل کے طور پر وکالت کر رہی تھی۔ اپنے عقائد کی وجہ سے خطرہ لاحق ہونے کے باوجود آخر طالبان کی گولی کی زد میں آ ہی گئی، لیکن اس کے باوجود باہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ مل کر ملالہ فنڈ کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے ملالہ یوسفزئی کی۔ ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1997 کو پاکستان کی وادی سوات کے شہر منگورہ میں پیدا ہوئیں۔ اس کے والد ایک واضح سماجی کارکن اور ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے خوشحال گرلز ہائی اسکول اینڈ کالج چلایا۔ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یوسفزئی کو بہت چھوٹی عمر سے ہی تعلیم کا شوق تھا۔ 2007 میں طالبان نے وادی سوات پر حملہ کیا۔ طالبان ایک ایسا گروہ ہے جو سخت اسلامی قانون پر یقین رکھتا ہے۔ جب انہوں نے وادی سوات پر قبضہ کیا تو انہوں نے لڑکیوں کے اسکول بند کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے خواتین کو عام طور پر معاشرے میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ طالبان کے حملے سے علاقے میں بہت زیادہ تشدد ہوا، لہٰذا یوسفزئی اور اس کا خاندان بھاگ گیا۔ تاہم جب تشدد کم ہوا تو وہ واپس آ گئے۔ 2008 میں یوسفزئی نے اپنی پہلی تقریر کی۔ اس کا نام تھا طالبان کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرا بنیادی حق تعلیم چھین لیا جائے۔ پورے پاکستان میں اس کی تشہیر کی گئی۔ پھر ایک قلمی نام کا استعمال کرتے ہوئے یوسفزئی نے طالبان کے تحت زندگی گزارنے والی اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ یہ مضامین BBC کے بلاگ پر شائع کیے گئے تھے۔ 2009 میں یوسفزئی کو اسکول بند ہونے اور ان کے تجربات کے بارے میں 2 دستاویزی فلموں میں دکھایا گیا۔ مختصر فلمیں نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئیں۔ اسی سال طالبان نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی اور لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت دی۔ 2011 میں یوسفزئی کو اپنے کام کے لیے ایوارڈ ملنا شروع ہوئے۔ اسے اکتوبر 2011 میں انسانی حقوق کے رہنما ڈیزمنڈ ٹوٹو نے بچوں کے امن کے بین الاقوامی انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ دسمبر میں انہیں پاکستان کے پہلے نیشنل یوتھ پیس پرائز سے نوازا گیا۔ اس انعام کا نام بعد میں نیشنل ملالہ پیس پرائز رکھ دیا گیا۔ 9 اکتوبر 2012 کو 15 سالہ یوسفزئی اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول سے واپسی پر بس پر تھیں۔ طالبان کے 2 ارکان نے بس کو روک کر پوچھا، ملالہ کون ہے؟ جب انہوں نے یوسفزئی کی شناخت کی تو اس کے سر میں گولی مار دی۔ اسے پاکستان سے برمنگھم انگلینڈ لے جایا گیا، جہاں وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئیں۔ قاتلانہ حملے کے بعد اس کا مقصد بہت سے طاقتور لوگوں نے اٹھایا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کا پہلا حق تعلیم بل اور یوسفزئی کے اعزاز میں $10 ملین کا تعلیمی فنڈ سامنے آیا۔ 2013 میں یوسفزئی نے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا انعام جیتا، جو ہر 5 سال بعد دیا جاتا ہے۔ انہیں اس سال ٹائم میگزین کے سب سے زیادہ بااثر افراد میں سے ایک بھی قرار دیا گیا۔ اسی سال اس نے اپنی سوانح عمری شائع کی، جس کا عنوان تھا میں ہوں ملالہ، وہ لڑکی جو تعلیم کے لیے کھڑی ہوئی اور طالبان نے گولی مار دی۔ ان کی فعالیت پر انہیں یورپی پارلیمنٹ نے فکر کی آزادی کے سخاروف انعام سے نوازا تھا۔ یوسفزئی کو 2014 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ وہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت تھیں۔ جولائی 2015 میں اس نے اور دوسروں نے لبنان میں لڑکیوں کا ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول پڑوسی ملک شام میں جاری خانہ جنگی کے پناہ گزینوں کی خدمت کرتا تھا۔
2017 میں یوسف زئی نے ملالہ کی جادوئی پینسل کے نام سے ایک تصویری کتاب جاری کی۔ یہ کتاب نوجوان قارئین کے لیے لکھی گئی ایک سوانح عمری ہے۔ اسی سال اس نے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنا شروع کیا اور پھر اس نے 2020 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔